الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سورہ انعام
کی تفسیر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو رسوم بد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ کیا کیا رسم انہوں نے بنا لیے تھے۔ انہی میں سے وہ رسم جو انہوں نے پیداوار کے حصوں کو کچھ اللہ کے لیے کچھ اپنے بتوں کے لیے طے کر لیا، اور جانوروں میں یہ رسم انہوں نے ایجاد کر لیا کہ کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا، اور نہ ہی اس کا دودھ دوہیا جاتا۔ اور کچھ جانوروں کو انہوں نے مردوں کے لیے خاص کر لیا تھا، اور کچھ جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام پر ذبح کرنے کو ضروری قرار دے دیا تھا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا تھا۔ تو اس طرح سے کئی قسموں کو انہوں نے، کئی رسوم کو انہوں نے ایجاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کے کہ ہم نے یہ چیزوں کو پیدا کیا، حق تو یہ تھا کہ ہم پیدا کرنے والے صرف ہماری عبادت ہوتی، پیداوار کو ہم نے پیدا کیا، پھلوں کو ہم نے پیدا کیا، زیتون کو ہم نے پیدا کیا، انار کو ہم نے پیدا کیا، کھیتیوں کو ہم نے پیدا کیا، کھجور کو ہم نے پیدا کیا۔ اس طرح سے کئی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں آ چکی۔ آج انہی میں سے ایک اللہ کہتے ہیں جانوروں کو بھی ہم نے ہی تو پیدا کیا۔ کچھ جانور وہ جو بوجھ کو اٹھا کر کے چلتے ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے، حمولہ کا مطلب یہی ہے، اور کچھ جانور وہ جو پستہ قد ہونے کی وجہ سے زمین کے قریب لگے ہوئے رہتے ہیں، جیسا کہ بکری ہے، بکرا ہے، مینڈھا ہے۔ ان سب کو ہم نے ہی پیدا کیا صرف اس لیے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے کھاؤ۔ رسوم ایجاد کر کے شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ سمجھایا۔ اب اللہ آگے پوچھنا یہ چاہتے ہیں، دیکھو جانوروں کی 8 قسمیں ہیں، جانوروں کی 8 قسمیں ہیں، 2 صنف نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے، اور 2 بکروں کی نسل سے، اور 2 گائے کی نسل سے، اور 2 اونٹ کی نسل سے۔ تو کل یہ 8 ہو گئے۔ اونٹ کی نسل سے 2، گائے کی نسل سے 2، مینڈھوں کی نسل سے 2، بکروں کی نسل سے 2، تو یہ کل 8 ہوئے۔ اب بتاؤ تم نے جو جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ جانور نہیں کھائیں گے، یہ جانور نہیں کھائیں گے، آیا یہ نر اور مادہ دونوں نہیں کھائیں گے یا صرف نر نہیں کھائیں گے؟ اور پیٹ میں رہنے والا بچہ جس کے بارے میں تم نے ایک رسم یہ بنا لیا، زندہ نکلے تو مرد کھائیں گے، مردہ نکلے تو عورت بھی کھا سکتی ہے، وہ کون سا جانور ہے جو پیٹ میں مرنے والا بچہ یا نر پیدا ہوا تو یہ مسئلہ ہے یا مادہ پیدا ہوا تو یہ مسئلہ ہے؟ خود بتاؤ۔ تم تو وحی کو نہیں مانتے، تم تو نبی کو نہیں مانتے، تم تو جبرائیل کو نہیں مانتے، جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں علم آتا ہے، اس کو تو تم نہیں مانتے، نبی کی نبوت کو تم نہیں مانتے، کسی کتاب کو تم نہیں مانتے، تو تمہیں جو یہ علم ہوا کہاں سے یہ علم ہوا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا، کہ اللہ کہتے وقت تم وہاں تھے؟ ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، جس وقت میں اللہ نے یہ وصیت کی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کیا تم وہاں موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ تو خامخواہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے تو سند پیش کرو، کوئی علم ہے تو علم پیش کرو، علم کی بنیاد پر بات کرو، بغیر بنیاد کے کوئی بات نہیں چل سکتی۔ تو ہمیں بھی یہی اللہ نے سبق دیا کہ کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو،
بے دلیل نہ ہو، بے سند نہ ہو، سند کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا اس میں کہ کسی سے بھی کوئی علم سیکھنا ہے، علم لینا ہے تو وہ بے بنیاد نہ ہو، اس کی کوئی بنیاد ہو، اس کی کوئی سند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ جو علم ہے، جو دین آیا ہے، جو شریعت آئی ہے، وہ سند کے واسطے سے آ کر کے ہیں۔ وہ کسی علمی بنیاد پر اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، بغیر بنیاد کے کوئی علم نہیں آیا دنیا میں۔ تو تم جو اسے حرام کہتے ہو، اسے حرام کہتے ہو، اسے حلال کر لیتے ہو، تم یہ کہاں سے کرتے ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں ان کافروں سے، ان مشرکین مکہ سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کو باندھتا ہے، جھوٹ کو گڑتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کو بے علم، بے دلیل، بے سند، بغیر علمی بنیاد کے گمراہ کر دے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے گمراہی جو پھیلتی ہے وہ بے دلیل اور بے سند کوئی بات کرتا ہے یا بے دلیل اور بے سند کوئی تحقیق پیش کرتا ہے تو وہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں وہی کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، بے دلیل گمراہ کرے، بے سند گمراہ کرے، بغیر علمی بنیاد کے گمراہ کرے۔ آج بھی جتنی گمراہی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آپ ذرا جھانک کر کے دیکھیں یا علماء سے ان کے بارے میں معلوم کریں، وہ یہی بتائیں گے کہ ان کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے یا جس کے پاس کوئی علمی تحقیق نہیں ہے، جو اپنے بڑوں سے نہیں سیکھا ہے، بڑوں سے نہیں لیا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے۔ اور جس کا سلسلہ جاتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یقیناً پہنچتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جتنے باطل فرقے دنیا کے اندر ہیں، وہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بے دلیل گمراہ کر رہے ہیں، بغیر کسی بنیاد کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو ایسا نہیں اٹھایا جائے گا کہ رات کو علماء سوئیں گے، صبح کو ان کے سینے سے علم کو نکال لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک علماء کو اللہ اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے، سارے علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے قیامت کے قریب۔ تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، لوگ الٹریٹ کو، جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، گمراہ لوگوں کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا رہنما بنائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر تحقیق کے فتویٰ دیں گے۔ ضلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور سب کو گمراہ کریں گے۔ تو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، کس سے لیا ہے یہ علم، وہ ایسا نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ گمراہی پھیلاتا ہے۔ اور جس کی کوئی علمی بنیاد ہے کہ ہم نے فلاں سے سیکھا، انہوں نے فلاں سے سیکھا، انہوں نے فلاں سے سیکھا، چلتے 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 تبع تابعین، تابعین، صحابہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جو پہنچایا جاتا ہے علم کا، حدیث کا، قرآن کی تفسیر کا، قرآن کے ترجموں کا، یہ صحیح بنیاد ہے۔ آج بازار میں، آج مارکیٹوں میں کتنا ترجمہ قرآن مجید ہے جو منمانی ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں، جو من میں آتا ہے اس کی تفسیر وہ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ صحابہ سے ویسا کوئی ترجمہ منقول نہیں ہوتا، تابعین نے ویسا کوئی ترجمہ نہیں پڑھایا ہوتا، تابعین نے ویسی کوئی تفسیر نہیں بیان کی ہوتی، لوگ چلا دیتے ہیں، کتاب لکھ دیتے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے، ان کی سوچ غلط ہو جاتی ہے۔ غلط ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ
سب سے زیادہ اچھا سمجھنے والے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ اس کی تفسیر کو اچھا سمجھنے والے ہیں، پھر صحابہ سے سیکھنے والے تابعین ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کو صحیح سمجھنے والے ہیں۔ تو چلتے 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 ہم تک جو ترجمہ پہنچا ہے، تفسیر پہنچی ہے، اس سلسلے کے ساتھ میں یہ صحیح بنیاد ہے۔ علم ہونا کافی نہیں ہے، علم صحیح ہونا ہے۔ عقل ہونا کافی نہیں ہے، عقل سلیم چاہیے۔ عقل میں سلامتی ہو، علم میں صحت ہو، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ صحیح رہبری کرے گا۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے، کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم کے گمراہ کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ جو ظالم ہے، جو ہیرا پھیری کا کام کرتا ہے، دین کو غلط شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ بھی خود انہوں نے رسموں کو ایجاد کر لیا تھا، گڑ لیا تھا، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے تھے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ سے ملی، اللہ سے ملی۔ تو اللہ نے یہی سوال کیا، کوئی سند ہے تو پیش کرو، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، کوئی علمی بنیاد ہے تو پیش کرو۔ بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر علمی بنیاد کے تم یہ کہہ نہیں سکتے ہو۔ اگر اللہ نے کہا تو کیا اللہ کہتے وقت تم وہاں موجود تھے؟ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ تو اللہ نے ان کی تردید فرما دی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تردید کی ہے، ان کے رسوم بد کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو حاصل کریں وہ علماء حق سے حاصل کریں، اور شریعت کی نظر میں زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت سے ہٹنے کی اگر ہم کوشش کریں گے یا غفلت میں چلیں گے تو پھر کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، غلط نظریے کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد يا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔